بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد نذیر خان۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو صدر عارف علوی ہے، جب سے عدم اعتماد عمران خان کے خلاف کامیاب ہوا ہے، اس دن سے یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ یہ ایک طرف جو ہے طاقتور حلقوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف عمران خان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو سیاسی طور پہ مستقبل ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہے، عمران خان کے ساتھ وابستہ ہے، اور عمران خان کے علاوہ ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ وہ اس میں جو ہے تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اس میں روشنی نہیں ہے۔ تو ابھی جو انہوں نے گیم کھیلی، ڈبل گیم کھیل رہے تھے انہوں نے۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ صدر عارف علوی اجلاس ضرور بلائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آئین کا مینڈیٹ تھا، یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میں نے اجلاس نہیں بلانا؟ یہ صرف اور صرف عمران خان کو ایک میسج دینے کے لیے، کیونکہ اب بہت جلد یہ ریٹائر ہونے والے ہیں، ان کی عہدے کی جو میعاد ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور جب یہ ان کی عہدے کی میعاد جو ہے ختم ہو گئی تو پھر ڈیفینیٹلی انہوں نے جا کے عمران خان سے ملنا ہے۔ یہ ایک ڈرامہ کرتے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا، ایک قانون سازی پاس ہوئی تھی، بعد میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں نے تو دستخط ہی نہیں کیے، اور میں نے کہا اسمبلی واپس بھیج دیں، یہ کیسے قانون بن گیا؟ یہ اس طرح کے ٹرکس پہلے کھیلتے رہے ہیں، صرف اور صرف جو ہے عمران خان کو مطمئن کرنے کے لیے۔ دوسری طرف عمران خان کوئی سیدھا معصوم سا بچہ نہیں ہے، بھولا بالا نہیں ہے، وہ پاکستان کی سیاست کے داؤ پہ سمجھ چکا ہے، اور جو صدر عارف علوی کرتے رہے ہیں وہ اس کو بخوبی طور پہ اس کو اندازہ ہے کہ یہ میرے ساتھ کتنا مخلص ہے، کتنا لائل ہے، یہ کیا چیزیں کرتا رہا ہے۔ اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ عمران خان جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے اس کو تمام حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے بس وہ صرف سیاست سے لا تعلق ہو چکا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے صدر عارف علوی کیا ہو رہا ہے۔ جو اس کے رہنما اس سے ملتے ہیں وہ اس کو روزانہ اپڈیٹ دیتے ہیں، پھر وہ اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال کرتا ہے۔ تو صدر عارف علوی نے وہی عمران خان کی دوبارہ جو ہے وہ دل جیتنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی یہ ناکام ہوئے۔ تو عمران خان جو ہے اس کو اپنے ساتھیوں کے اوپر بڑا توجہ دینی چاہیے، اور آئندہ جب وہ اقتدار میں آئے تو ایسے بندوں کو موقع دے جو اس کی پارٹی کے ساتھ مخلص ہوں، اور جو ہے ڈبل گیم نہ کھیلیں۔ تو عمران خان کے ساتھ دیکھیں، جب عمران خان اقتدار میں بھی تھا تو عمران خان کے اس وقت اپنی کیبنٹ کے لوگ ڈبل گیم کھیلتے تھے، وہ جا کے جنرل باجوہ صاحب سے بھی ملتے تھے اور ادھر عمران خان کو بھی اور بات کرتے تھے۔ اس وجہ سے جو ہے کنفیوژن بھی پیدا ہوئی جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان۔ تو جب آپ کی کیبنٹ کے لوگ ڈبل گیم کھیلتے ہیں، خود ہی پرائم منسٹر کو امیدوار ہوں، اپنی لوبنگ شروع کر دیتے ہیں، اور جب لوبنگ شروع کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر وہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عمران خان جو ہے وہ اقتدار میں بالکل نہیں تھا، لیکن وہ تجربہ کار آدمی، اب اس نے جیل کے اندر بھی بیٹھ کے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ اس نے تمام پارٹی ورکرز کا، جو اس کے لیڈرز بنے ہوئے ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، اور سب کو اس نے فردر اینالائز کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کے ہر حلقہ وائز اپنے بندوں کو دیکھا ہوگا کہ اس حلقے میں میرا بندہ کیا ہے، یہ میرے ساتھ کتنا مخلص ہے، یہ ڈبل گیم تو نہیں کھیلتا، یہ کرپٹ تو نہیں ہے، یہ کوئی کرپشن وغیرہ میں، کمیشن وغیرہ میں تو ملوث نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان جو ہے بڑا اس نے اینالائز کیا، بہت کچھ سیکھا، اور اب جو ہے عمران خان جو ہے اس سٹیج پہ آ چکا ہے کہ وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا۔ اب ہمارے یہاں پاکستان کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک جماعت جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نعرہ بلند کرتی ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے، تو پھر ساری جماعتیں ایک اتحاد بناتی ہیں۔ پھر جب ایک جماعت کو جو فرنٹ پہ کرتے ہیں، یہ سیاستدان بھی جو ہے نا ہمارے، یہ ایک دلچسپ کھیل کھیلتے ہیں، ہمیشہ ایک دلچسپ کھیل کھیلتے ہیں۔ جب ایک پارٹی کو فرنٹ پہ کرتے ہیں تو وہ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا دیتے ہیں، اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ چپ کر کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جاتی ہیں، اور جو بیچارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا کے کھڑا ہوتا ہے اس کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ جماعتیں جو ہے اس کی پیٹھ پہ چھرا گھوم دیتی ہیں، اور وہ بیچارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا کے تنہا رہ جاتا ہے۔ تو پاکستان میں یہی ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے، ایک جماعت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بناتی ہے اور دوسری جماعت جا کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، اپنی قابلیت کے اوپر یقین ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے دوسرا، ان سب کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جس کے اوپر کرپشن کے چارجز نہیں ہیں۔ نواز شریف دیکھ لیں، شہباز شریف دیکھ لیں، آصف علی زرداری دیکھ لیں، تو یہ سارے جو ہے ان کی جو سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے، اس نے عمران خان کو پتا تھا کہ عارف علوی جو ہے
وہ میری سزا ختم کر کے مجھ کے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے، کوئی مجھ سے پھر فیور لے گا. اس نے کہا میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا، نہ میں کوئی فیور لوں گا، نہ فیور دینے کی پوزیشن میں ہوں. میری معاملات عدالتوں کے اندر ہے، عدالتیں جانے، میں جانے، میرے وکلا جانے، وہاں پہ مجھے ریلیف ملتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو مجھے جب جتنا عرصہ جیل کے اندر رکھنا چاہے میں رکھ سکتا ہوں. تو اس لیے تو عمران خان نے آصف دوسرا عارف الوی سے کوئی فیور لینے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ اس کیمپ سے کوشش تھی، کچھ رائے بھی تھی، کچھ تجاویز بھی تھی کہ عارف الوی کو کہہ دیا جائے کہ آپ کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ کر دیں. لیکن عمران خان اس بات کے اوپر ایگری نہیں ہوا، مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ اس کو پتہ ہے عارف الوی اس پوزیشن میں نہیں ہے. دوسرا اس کو پتا ہے کہ میں اپنی پوزیشن کو کیوں کنٹروورشل کروں، مجھے سزائیں ہو گئی ہیں، میں جیل کے اندر ایک دن کی جیل کے اندر رہنا 100 سال رہنا، تو جو لیبل لگنا ہوتا ہے، جو انسان کی کردار کشی ہوتی ہے، جو انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، جو آپ کی ذات کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ذاتی طور پہ جملے کسے جاتے ہیں، وہ تو ختم ہو جاتا ہے. آپ کو ایک دن جیل کے اندر رکھا جائے، 100 سال رکھا جائے تو وہ چیزیں بے معنی ہو جاتی ہے. پھر وہ جو ہے جب آپ ایک دفعہ جیل کے اندر چلے گئے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی جو کردار کشی ہے وہ ہو گئی ہے. تو اس لیے تو عمران خان جو ہے عارف الوی کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، جو اس کا بہت پرانا ساتھی ہے، جو اس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے، یہ کتنا کارآمد ہے. عمران خان کو پورا پتا ہے اس کا عارف الوی کا جو چہرہ تھا، ڈبل سٹینڈرڈ اس نے بنایا ہوا ہے، وہ اس کو پورا پتا تھا کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ گیم کرتا ہے اور یہ بس ڈبل سٹینڈرڈ گیم کر کے اپنا وقت گزارنا چاہ رہا تھا. وقت اس کا پورا ہو گیا. اب یہ اس نے آخری اٹیمپٹ کی کہ چلو ڈیلے کر دوں، قومی اسمبلی کی اجلاس میں بناؤں، پھر وہ اسمبلی بھی بھیج دی. تو صرف اور صرف اس لیے تھوڑا سا ڈیلے کیا، ٹیکٹکس کیا کہ میں جا کے عمران خان کے کیمپ میں جا کے بیٹھ سکوں. ادروائز اس کی اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی. نہ ہی عمران خان اس کے اوپر مطمئن ہے، نہ عمران خان اس کے اوپر خوش ہے. اور آنے والے دنوں میں عمران خان جب اقتدار میں آئیں گے تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کو عہدے دیں جو ڈبل گیم نہ کھیلیں، جو اپنی سی وی لے کے ہاتھوں میں نہ پھرتے رہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے، عمران خان کو ہٹا دے، مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دے، عمران خان کے بندے کو ہٹا دے. تو آپ کو جب اللہ تعالیٰ اقتدار دے، ڈیفینیٹلی آپ نے تمام حلقوں کا سروے کیا ہوگا. جب اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار دے آپ نے تیاری بھی کی ہوگی، اپنی غلطیوں کو بھی ازالہ کیا ہوگا، مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہوئی، کیسے میرے مشیر تھے جنہوں نے مجھ سے غلطیاں کرواتے رہے. تو اب آپ ان غلطیوں کو ازالہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو اقتدار دے گا، لازمی بات ہے جو عوام کا اب آپ کو مینڈیٹ مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کیے رکھے. تو انشاءاللہ وقت دور نہیں، جب آپ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے تو پھر آپ نے جو اپنی سابقہ دوار میں غلطی کی ہیں وہ کبھی نہ رپیٹ کیجیے گا. اور پاکستان کے مسائل کے بارے میں سوچیے گا. اور جو ہم جیسے سفید پوش آدمی ہیں، غریب لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کو ضرور حل کیجیے گا، تاکہ ہم غریب لوگ، سفید پوش جو لوگ ہیں، وہ بھی 3 وقت کی جو روٹی ہے وہ سکون سے کھا سکیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.